اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے اور اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے وظائف سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ یہ تمام وظائف ہمارے سلسلے سے منظور شدہ ہیں۔ میں یہ وظائف آپ لوگوں کو صرف زبانی کلامی بتانے کے لیے ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس پر عمل کر کے اس سے فیض اٹھایا جاتا ہے۔ یہ وظائف آزمودہ بھی ہیں اور مجرب بھی ہیں، اس وجہ سے آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ آج جو بات کر رہی ہوں آپ لوگوں سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مال میں، اپنی روزی میں، رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، اور اللہ پاک اس سے ہماری روزی میں برکت بھی دیتا ہے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ اپنے روزی رزق میں اضافے کے برکت کے لیے ایک وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو کہ بہت آسان اور بہت سہل ہے، پڑھنے کا وقت بھی بہت کم ہے، بہت چھوٹی سی ایک تسبیح ہے سمجھیں آپ یہ پڑھنے کی۔ اس سے آپ کے مال میں آپ سمجھیں، آپ جس چیز میں آپ اضافہ چاہتے ہیں، جس چیز میں آپ افزائش چاہتے ہیں، جس چیز میں آپ چاہتے ہیں کہ اس میں زیادتی ہو، اس کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا مجرب ہے۔ اب چاہے مال ہو، چاہے روزی رزق ہو، چاہے آپ کی اولاد ہو، اب دیکھیں اب اضافہ تو ہر چیز میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پڑھنا کچھ اس طرح ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آپ نے 100 بار ایک پڑھنی ہے، ایک سمجھیں آپ تسبیح، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اچھا، وہ تسبیح جو ہے ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 بار مطلب ایک تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تسبیح پڑھنی ہے جو 100 دانوں والی ہوتی ہے۔ اچھا، اس تسبیح پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ایک بہت آپ نے سنا ہوگا اس آیت کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ اتنا تک تو ہم نے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اس میں آپ نے ایک اضافہ کرنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ آپ نے یہ کلمات ایک تسبیح پہ جو کہ 100 دانے والی ہو اس پہ پڑھنے ہیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے فرض سنتوں فجر کی اور فرض کے درمیان۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں ذہن میں کہ 100 بار پڑھنے میں ٹائم لگ گیا اور ہمارا نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، فرض قضا ہونے کا خدشہ ہے، فجر کی فرض، تو اس کے لیے پھر آپ یہ طریقہ آزمائیں، ٹھیک ہے، کہ آپ جتنی تسبیح آسانی سے فرض اور سنتوں کے درمیان پڑھ سکیں اتنا پڑھ لیں، اور باقی جو تسبیح آپ کی رہ جائے، ٹھیک ہے، اس کی تعداد کو آپ فرض نماز فجر کی ادا کرنے کے بعد پوری کر لیں، نماز کو قضا نہ کریں۔ یہ جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں میرے بھائی، اگر وہ اس وظیفے کو عمل کر رہے ہیں تو جماعت کو نہ چھوڑیں اس تسبیح کی خاطر، بلکہ تسبیح کو آپ اتنا ہی روک دیں جتنا آپ سہولت سے پڑھ سکتے ہیں، اور باقی دانے تسبیح کے جو رہ جائیں وہ آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو مکمل کر لیں۔ بات ہرگز نہ کریں، نماز مکمل کرنے کے بعد تسبیح کو پہلے پوری کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اول آخر درود شریف یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے مال میں اتنی خیر و برکت آئے گی کہ میں آپ کو اپنے منہ سے نہیں بول رہی یہ چیز، یہ آپ خود آزمائیے گا، کیونکہ یہ وظائف، یہ وظیفہ جو میں بتا رہی ہوں یہ ہمارے سلسلے کا آزمودہ وظیفہ ہے، اور جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ اس سے کافی فیضیاب ہوئے ہیں۔ تو بس آپ
اپنے نمازوں کے درمیان اس کو پڑھیے، فرض نماز اور سنتوں کے درمیان فجر کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فیض اٹھائیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو وظائف سمجھ آ رہے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے مسائل کو حل فرمائے، آپ کی روزی رزق میں کشادگی عطا فرمائے، آپ سے اجازت چاہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور میرے وظائف کو پلیز اور فیملی ممبر میں شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔